नाजरीन, आज की सच्ची कहानी सुनाने से पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि अपने दिलों को थाम लीजिए और छोटे बच्चे बच्चियों के वालिदैन तो ये स्टोरी ज़रूर सुनें और शुरू से आखिर तक सुनें और इस पर गौर करें, क्योंकि ऐसी बातों को हमारी सोसाइटी में अक्सर छुपा दिया जाता है। हम ना सिर्फ कराची के इलाके कुरंगी का ये सच्चा वाकया आपको सुनाएंगे, बल्कि लोगों से अपील करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एक पब्लिक अवेयरनेस फैले और ऐसे लोगों पर पर्दा डालने के बजाय उनको बेनकाब करें ताकि उनको मुंह छुपाने की जगह ना मिले। ये वाकया हमें डॉक्टर लुबना ने कराची से भेजा है। कहती हैं, मेरा नाम डॉक्टर लुबना है। जिंदगी में वैसे तो बहुत सारे ऐसे वाकयात आए जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, मगर ये कहानी एक छोटी बच्ची की थी जिसने ना सिर्फ मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया बल्कि ज़िंदगी भर के लिए अपनी बच्चियों के बारे में मुहतात कर दिया। वह सोमवार का दिन था जब एक औरत अपनी कोई 10 साला बच्ची को लेकर मेरे ऑफिस में दाखिल हुई थी। पहली नज़र इस बच्ची पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। बच्ची का पेट गैर मामूली हद तक बड़ा हुआ था। जब मैंने बच्ची को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसे कोई बीमारी होगी या फिर पेट इसलिए बड़ा होगा कि पेट में पानी जमा हो गया होगा। मगर जब मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या बात है मोहतरमा, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर उसने मेरे आगे दामन फैला दिया। मैंने जब उसकी तरफ नासमझी से देखा, उसने अपनी चादर अपने सर से उतारी और मेरे कदमों में रख दी। डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए मेरी इज्जत बचा लें। मैंने लड़की की माँ की तरफ देखा तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। दरअसल 10 साला बच्ची उम्मीद से थी और अब लड़की की माँ मुझसे ये कह रही थी कि मैं उसकी जान यानी उसकी इज्जत बचा लूं ताकि किसी को भी ये मालूम ना हो कि इसकी बच्ची उम्मीद से थी। मैंने उसकी तरफ बेयकीनी से देखा और कहा कि नहीं, इसका अल्ट्रासाउंड करती हूँ। नहीं डॉक्टर साहिबा, अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बच्ची पेट से है, आपको नज़र नहीं आ रहा क्या? आप तो डॉक्टर हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बच्ची को देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि बच्ची की सेहत कैसी है और ये कैसी उम्मीद से हुई। क्या इसके साथ कोई जुल्म या ज़्यादती हुई है? मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखकर कहा, नहीं जी, ये बात नहीं है। मैं नहीं जानती, आप इससे पूछ लें। इसने तो हमारा मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस औरत ने नफरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा। फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, अगर ये बात इसके बाप को पता चल गई तो वो तो इसे जिंदा गाड़ देगा। क्यों, इतना बड़ा पेट है आपकी बच्ची का? क्या आपके शौहर को नजर नहीं आया? मेरी बात सुनकर वो अपने आंसू पूंछते हुए बोली, नहीं, वो तो यही समझते हैं कि इसके पेट में पानी भर गया है या इसे कोई इन्फेक्शन हो गया है। वैसे भी मेरी बच्ची की शोहरत बहुत नेक है। ये तो अपने मोहल्ले में कुरान पढ़ने जाती है, तो ना सिर्फ ये सब बच्चों से आगे है बल्कि दूसरे बच्चों को भी पढ़ाती है। मेरा मतलब है अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि इसे कुरान पाक बहुत अच्छे से याद है। इसी वजह से तो मेरी बेटी पर कोई कभी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और वैसे भी अभी तो इसकी बहुत छोटी उम्र है, अभी तो ये इसका बचपन है। आप ये मत समझिए कि मैं इसकी माँ होकर इसकी तरफदारी कर रही हूँ, बल्कि बात असल में यही है कि हमारे बच्चे बहुत नेक माहौल में रहते हैं, पलते बढ़ते भी बहुत अच्छे से हैं और इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसके तो स्कूल का माहौल भी बहुत अच्छा है, हर तरह की सहूलत है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन बस क्या करें, जो अल्लाह की मर्ज़ी। ये कहकर उस औरत ने सर झुका लिया तो मुझे उस पर शक होने लगा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि बिना किसी आदमी के, बिना किसी जुल्म और ज्यादती के ये बच्ची उम्मीद से हो गई। किसी ना किसी ने तो उस पर जुल्म किया होगा, नहीं तो इसकी माँ ने लापरवाही हुई होगी, तभी तो इसकी बच्ची का ये हाल है। मैंने अपने दिल में सोचा, मैंने देखा कि इसकी माँ मुझसे नजरें चुरा रही थी। ऐसा लगता था कि उसकी माँ मुझे पूरी बात बताना नहीं चाहती। मैंने इससे कहा कि आपको बच्ची का अल्ट्रासाउंड तो करवाना ही होगा, तभी मुझे पता चल सकेगा कि आपकी बच्ची का कौन सा महीना है और इसका कौन सा इलाज किया जा सकता है। वह औरत अल्ट्रासाउंड करवाने पर राजी हो गई। इसकी बच्ची को मैं अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में लेकर जाने लगी तो औरत बोली, डॉक्टर साहिबा, मैं भी साथ चलूंगी। ऐसा लग रहा था कि वह औरत बच्ची को अकेले मेरे साथ नहीं भेजना चाहती। शायद वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची मुझसे कोई बात कर ले। मुझे अजीब तो लगा,
लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में लोग ऐसे ही नखरे करते हैं। सरकारी हूँ तो लोग ज़्यादा बात नहीं करते, डॉक्टर की हर बात को मानते हैं और सर तस्लीम खम करते हैं। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। एनीवेज, ज़्यादातर मरीज़ अपनी ही मर्ज़ी मनवाते हैं और वो औरत भी अपनी बेटी के साथ अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में आना चाहती थी, तो मैंने उसे मना नहीं किया। वो मेरे साथ साथ कमरे में आ गई। मैं उसकी बेटी का अल्ट्रासाउंड करने लगी तो स्क्रीन पर नज़रें गाड़े वो भी बैठी देख रही थी। क्या ख्याल है, फिर आपको कोई उम्मीद है? मेरा मतलब है, क्या मेरी बेटी की इज्जत बच जाएगी? देखिए, आप इज्जत और बेइज्जती की बात तो ना ही करें। ये छोटी लड़की है, इसने जब कोई जुर्म किया नहीं तो आप खामखा इसके सर पर एक ही चीज़ क्यों थोप रही हैं? छोटी बच्चियों को तो ऐसे मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आपको अपनी बेटी के इर्द-गिर्द के माहौल की खबर रखना होगी। आपको पता चलाना होगा कि ये किसके साथ मिलती-जुलती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, इसके साथ कौन रहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ-साथ आपको अपनी बेटी का ख्याल भी रखना होगा। ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी के साथ क्या मामलात हुए हैं। मैंने इस औरत को बता दिया, हालांकि मैं सब कुछ जान चुकी थी। अल्ट्रासाउंड को पढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, पर मैंने आधा घंटा फिर भी सोच विचार की कि मैं इस औरत को क्या बात कहूँ। ऐसा ना हो कि ये बुरा मान जाए या अपनी बेटी को मारना शुरू कर दे। मैंने इस औरत के साथ बड़े तरीके से बात की। मैंने कहा, देखिए, आपकी बच्ची बहुत नाजुक मरहले से गुजर रही है। इस लम्हे पर इसकी जान भी जा सकती है, इसलिए आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर करना होगी। अगर आप इसका ख्याल रखेंगी तभी इसको ज़िंदगी में आसानी होगी। वैसे भी आप बच्ची की माँ हैं, कोई दुश्मन तो नहीं जो आप इसके साथ इतना बुरा सलूक करेंगी। आपकी बच्ची उम्मीद से है और इसे बच्चे को उठाए हुए 7-8 महीने गुजर चुके हैं। ऐसे में आपकी बच्ची को अगर मैं दबा दूंगी तो फिर हो सकता है कि इसके लिए ज़िंदगी भर मुश्किलात हो जाएं। तो इस मौका पर हम इसके बच्चे को ज़ाया नहीं कर सकते। आप ऐसा करें कि अपनी बच्ची को ले जाएं और इसका ख्याल रखें। बच्चा पैदा होने दें, गैर कानूनी काम करना भी नहीं चाहिए और वैसे इस पर किया भी नहीं जा सकता। एक तो इसकी उम्र बहुत कम है, दूसरा आपकी बच्ची की सूरत हाल बहुत नाजुक है। उसका ख्याल रखें, उसे घर ले जाएं। मैंने इस औरत को ये बात कहकर मुतमीन तो कर दिया था, मगर वो रोने लग गई और बोली कि डॉक्टर साहिबा, आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर मैं अपनी बच्ची को अपने घर में ले भी जाती हूँ तो बच्चा पैदा होने से पहले ये जिंदा ज़मीन में गाड़ दी जाएगी। आप मेरी जगह खुद को रख कर सोचें, बताएं भला, क्या आप ऐसे किसी बच्ची की माँ होती और वो ऐसी उम्मीद से हो जाती तो आपका शौहर आपको माफ़ करता? सारी बातें तो बच्ची की माँ पर ही आती हैं। सवाल इसी की तरबियत पर उठते हैं। मैं इस हालत में इसे घर नहीं ले जा सकती। आप कोई ना कोई हल बताएं, वरना तो मेरे लिए अपनी बच्ची को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इस औरत की संगदिली पर मैं हैरान रह गई। आप अपनी बच्ची को छोड़कर कहाँ जाएंगी? आपकी बच्ची का आपके अलावा सहारा ही कौन है? देखिए मैडम, ये बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आपके पास कोई हल है तो बता दें, क्योंकि ये बच्ची या तो मौत के मुंह में जाएगी या फिर आप इसको इसका इलाज कर दें। मेरी बात सुनकर बच्ची की माँ रोने लगी। तब मैंने बच्ची की माँ को एक पेशकश की। मैंने इस औरत से एक बात कही कि अगर तुम अपनी बच्ची को मेरे क्लिनिक पर ही रहने दो, बच्चा पैदा होने तक उसे घर ना लेकर जाओ, तो क्या ये मुमकिन है? उसने झट से कहा कि हाँ, ऐसा तो मुमकिन है। मैं अपने शौहर से कह दूंगी कि मैंने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर भेजा है। बहनें तो सांझी होती हैं, वो मेरा साथ ज़रूर देगी। उसे भी पता है कि मेरी बच्ची के साथ क्या मामला है। आप बताएं, आप इस काम के कितने पैसे लेंगी? वह औरत बीमार भी थी और साथ में मजबूर भी। अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं तो बस इस बच्ची पर तरस खाकर आपको ये बात कह रही हूँ। वैसे भी मेरे क्लिनिक में रात के वक्त कोई नहीं होता, मैं ही होती हूँ, तो मैं इसका ख्याल रखूँगी और बाकी का वक्त मैं इसे अपने घर लेकर जाऊँगी। आपको अगर मुझ पर भरोसा है तो फिर इसे यहीं पर छोड़ कर जाइए। इस बच्ची की माँ को और क्या चाहिए था? वो तो पहले ही परेशान थी। कहने लगी कि ठीक है, मैं इसे यहीं छोड़ जाऊंगी। उसके जाने के बाद मैंने बच्ची से पूछा, बेटा, क्या तुम स्कूल जाती हो?
اس نے مجھے ساری باتیں بتا دی۔ میرا شک تھا کہ شاید اسکول میں یا وین والے نے اس کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کی ہو جس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا ہو، مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ بچی نے مجھے ایسی کوئی معلومات نہیں بتائی، حالانکہ وہ ڈری ہوئی بھی نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ بچی کے علم میں یہ بات ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، کب ہوا، کیسے ہوا۔ وہ مجھ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ کیا میں بھی ماں بن جاؤں گی؟ میرے بھی بچے ہوں گے؟ میں اماں بن جاؤں گی؟ ہاں بیٹا، تم اماں بن جاؤ گی، لیکن اس کے لیے تمہیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی میں نے اسے اچھل کود کرنے سے منع کر دیا، کہا کہ اب تمہیں بس اپنا خیال رکھنا ہوگا، آرام وغیرہ کرنا ہوگا، اپنے لیے دعا کرو اور یاد کرنے کی کوشش کرو کہ اگر کسی نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی رویہ رکھا ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ اس نے تو نفی میں سر ہلا دیا، بولی کہ ایسا آج تک کبھی بھی نہیں ہوا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں اس کی باتوں کو سمجھ تو رہی تھی مگر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بچی کی ماں اگلے دن آئی، اس کے پاس حلوہ اور بہت ساری ایسی خشک چیزیں تھیں جو کہ اس نے بچی کے لیے دی۔ میں نے بچی کی ماں سے وہ سب کچھ لے لیا اور کلینک میں ہی رکھ دیا۔ بچی کی ماں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے اکثر اوقات ملنے آتی رہے گی۔ بچی اپنی ماں کو یاد تو کرتی تھی مگر ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی ہوتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خیر میں نے اسے کلینک میں ہی رکھ لیا تھا۔ اس کے دن اب قریب آ رہے تھے۔ مجھے پریشانی بھی تھی کہ کہیں اس بچی کا کیس کوئی غیر معمولی صورتحال اختیار نہ کر لے، کیونکہ میں نے تو اس کی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ اسے پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بچی کا کیس میرے ہاتھ میں ہے تو میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گی، نہ ہی اس کے مستقبل پر کوئی فرق پڑے گا۔ خیر ولادت کے دن اس نے 2 خوبصورت بچوں کو جنم دیا۔ بچے گول مٹول پیارے اور صحت مند تھے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا، میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ دونوں جڑواں بچے تھے۔ آج تک میں نے ایسا ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس بچی کی صحت بہت خراب تھی۔ میں اسے ہسپتال سے سیدھا گھر لے گئی۔ اب وہ بڑی بڑی عورت معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس بچی کو تو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ بہرحال وہ بچے تو اسی کے تھے۔ میں نے سختی سے منع کر دیا کہ گھر میں یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ بچی کی ماں کو بھی میں نے ساری حقیقت بتا دی کہ 2 بچے جو پیدا ہوئے وہ بچے میں نے کسی بے اولاد جوڑے کو دے دیے ہیں۔ آپ کو ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچی کی ماں اپنی طرف سے بے فکر ہو گئی۔ اس نے مجھے ہزاروں روپے دیے اور بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بچی کو خالہ کے گھر چھوڑ آئی ہوں۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے بچوں کی زیادہ خبر نہیں رکھتا، لیکن اگر اسے پتہ چل جاتا تو پتہ نہیں کیا کرتا، کیا ہوتا۔ عورت یہ کہہ کر چلی گئی۔ میرے خیال میں تو اب وہ مطمئن تھی اور اس کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، مگر مجھے اس کی بیٹی بار بار یاد آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی مگر مارے پریشانی کے کچھ بتا نہیں پائی۔ میں نے اسے مزید کچھ نہیں کہا۔ بچی کے جانے کے بعد میرے کمرے میں موجود نرس نے مجھے سے ایک عجیب بات کہی۔ بولی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بچی کی ماں کا رویہ کچھ ایسا تھا جسے میں مشکوک کہہ سکتی ہوں؟ مجھے لگ تو ایسا رہا تھا مگر میں نے سر جھٹک دیا۔ میں فالتو کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی میں نے یہ کیس اپنے ذہن سے بھلا دیا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بچی کو دوبارہ میرے پاس آنا پڑے گا اور مجھے دوبارہ سے اس بچی کو دیکھنا پڑے گا۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑی مصیبت تھی جو ان لوگوں پر آئی تھی۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ اب وہ ماں اپنی بیٹی کا خاص خیال رکھے گی اور اسے باہر آنے جانے نہیں دے گی۔ نہ صرف یہ کہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے گی بلکہ اس کے ملنے جلنے والوں پر بھی امتیاز کرے گی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ آخری اور پہلا واقعہ ہوگا جو اس بچی کی زندگی میں آئے گا، مگر پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً کوئی 7-8 مہینے گزرے تھے کہ وہ بچی دوبارہ میرے کلینک میں داخل ہوئی۔ اس بار اس کی ماں بھی ساتھ تھی اور بچی نے بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بچی کا قد کافی بڑا ہو چکا تھا۔ لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی دوسرا مسئلہ ہے جس کے لیے آنا ہوا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں آنا ہوا؟
کہنے لگی کہ میری بچی کو دوبارہ سے وہی علامت ظاہر ہو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کیسی علامتیں؟ تو لڑکی کی ماں رونے لگی۔ اس کی آنسو دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ معاملہ پھر سے گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ دوبارہ وہی سب کچھ ہو چکا ہے جس کے لیے وہ پہلے میرے پاس آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اتنی سی عمر میں ایسے حادثات سے کیسے بار بار گزر رہی ہے، اور دوسری طرف اس کی ماں کو تو اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں، اور نہ ہی لڑکی کو پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ اب یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بچی کے ارد گرد میں کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ حرکت کر سکے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ لڑکی کی ماں روتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ مجھے تو خود اس بارے میں نہیں پتا، میری تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں اس وقت سے جب سے میں نے اپنی بچی کے بارے میں ایسا محسوس کیا۔ آپ کم از کم اس کا ٹیسٹ کر کے پتہ تو لگائیں کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کا کہیں اور ٹیسٹ نہیں کروایا۔ آپ چونکہ میرے حالات سے پہلے بھی واقف ہیں، اس لیے میں سیدھی آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ خدا کے لیے چیک کر کے بتا دیں کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ کرے کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ جھوٹ نکلے، ورنہ تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اب تو اس کے باپ سے کیا بہانہ کروں گی؟ اب تو میری زندگی میں وہ طوفان آئے گا، یہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ کر جائے گا۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا کہ آپ خام خواہ شک نہ کریں، پہلے مجھے آپ کی بچی کو چیک تو کرنے دیں۔ جب تک ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آتی تب تک آپ کوئی اندازہ قائم مت کریں۔ مگر میں جب الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے کر گئی تو الٹرا ساؤنڈ کی سکرین پر نظر پڑتے ہی میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوبارہ سے وہی سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے لڑکی کی ماں کو بھی سچ سچ بتا دیا۔ کہنے لگی کہ ایسا مت کہیں، کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ سچ کہتی ہوں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کسی مجرم کو نہیں جانتی۔ آپ شاید مجھ پر ہی شک کریں، سوچیں گی کہ یہ کیسی ماں ہے جو اپنی بیٹی کے بارے میں اتنی سی بات بھی نہیں جانتی، لیکن قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے واقعہ نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں نے کہا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دوائیوں کا استعمال سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو وہ پریشانی تو نہیں ہوگی جو اس سے پہلے ہوئی، مگر بار بار ایسا ہونے سے آپ کی بچی کی صحت گر جائے گی۔ بہت کم عمری میں ایسے معاملات بچوں کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کی صحت کیسی ہے، ایک تو کم عمر ہے، دوسرا کمزور، اور مریم سے آپ کو اس میں خیال رکھنا ہوگا۔ میری بات سن کر اس کی ماں نے کہا کہ بالکل خیال تو میں رکھوں گی، آپ بس دوائیاں دیں، مگر مجھے بتا دیں کہ میری بچی کا مجرم کون ہے۔ وہ عورت میرے کلینک میں بیٹھی رونے لگی۔ میں نے کہا اس بات کی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا، میں نے تو کئی بار آپ کی بچی سے نفسیاتی حربہ آزما کر یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا اس کی نظر میں کوئی مجرم ہے، تو اس نے مجھے صاف منع کر دیا، بولی کہ آج تک ایسا نہیں ہوا، نہ یہ مجھے کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس نے میری طرف بری نظر سے دیکھا ہو، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہو۔ بس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اچانک ہے، میں اس معاملے میں کچھ نہیں جانتی۔ بچی کی بات سن کر میں بھی حیران تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ آخری بار ہوگی، آپ اس بچی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اس معاملے کو ابھی تقریباً کچھ دن ہی گزرے تھے، یعنی 2 سے 3 مہینے ہی گزرے ہوں گے کہ وہ عورت پھر اپنی بچی کو لے کر میرے کلینک پر آ گئی۔ اس بار تو اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بچی امید سے ہو جائے اور اس کی ماں کو خبر ہی نہ ہو۔ اس لیے اس بار میں نے الٹرا ساؤنڈ کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، بس دوائیاں لکھ کر دے دیں، مگر بچی کی ماں بہت پریشان تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو اور ساتھ ہی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بولی کہ میں کہاں جاؤں گی، اگر دوبارہ میری بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے کہا محترمہ آج کے زمانے میں اتنا بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہے جتنا آپ مجھے سمجھ رہی ہیں۔ آپ کی بچی کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کا مجرم آپ کے گھر میں موجود ہوگا، یا تو آپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے، یا آپ کا شوہر اس بچی کا سوتیلا باپ ہے، یا تو پھر کوئی اور معاملہ ہے جو آپ مجھے بتا نہیں رہی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنی بچی کی حفاظت کریں۔
اس کو پڑھنے کے لیے بیچتی ہوں، اس کے علاوہ یہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ میرے کلینک کے دروازے پر دستک ہوئی۔ تقریباً اسی کی عمر کی ایک اور لڑکی میرے کلینک میں اپنی ماں کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ مجھے آپ سے ایک اور ضروری بات کرنی ہے اور اکیلے میں کرنی ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے دیکھا اس عورت کے ساتھ بھی اپنی کوئی 12-13 سالہ بچی تھی اور ساتھ وہ خود بھی پریشان کھڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے پہلے والی عورت کو اس کے گھر بھیج دیا اور دوسری کے پاس آ گئی، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے میرے کلینک میں پہلی بار آئی تھی، اسے وقت دینا ضروری تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھی تو دیکھا اس کی بچی بھی اسی طرح کسی پیٹ کے درد میں مبتلا تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے اپنی بچی کے پیٹ کے درد کی بہت فکر ہے۔ اس کے ساتھ عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں جو صرف شادی شدہ عورتوں کو ہوتی ہیں۔ میں نے بچی کی طرف دیکھا اور اس کا حلیہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ بھی پہلی بچی والا معاملہ ہے۔ میں نے اسے الٹرا ساؤنڈ کے لیے کمرے میں بھیجا۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ اس بچی کے ساتھ بھی وہی معاملہ تھا جو کہ پہلی والی لڑکی کے ساتھ تھا۔ اب تو مجھے اس پر افسوس ہونے لگا دیکھ کر۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کی ماں کو صاف صاف سچائی بتا دی کہ تمہاری بچی امید سے ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، بولی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ایسے کیسے ممکن ہے۔ میں نے اسے پہلے والی بچی کے بارے میں بھی بتا دیا، کیونکہ اب ماؤں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت تھی۔ اس تمام صورتحال کے بعد مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے فوراً ان بچیوں کے حوالے سے پولیس کے ساتھ رابطہ کیا اور تمام قصہ سنا دیا۔ ہمارے ہاں چونکہ پولیس بہت بدنام ہے، جس کی وجہ سے لوگ بھی ہر معاملہ پولیس تک پہنچانے سے ڈرتے ہیں، خاص طور پر جب اس طرح کے معاملات ہوں جہاں بہو بیٹیوں کے مسائل ہوں، تو لوگ بات کو دبا لیتے ہیں کہ پولیس تک بات گئی تو خام خواہ بدنامی ہو جائے گی۔ خیر خوش قسمتی سے بہت نیک تھانے دار تھا جس نے سارے معاملے کی انویسٹیگیشن کی، بہت رازداری سے۔ سب سے پہلے تو اس نے عام لباس میں لیڈیز پولیس کی ہیلپ سے بچیوں کے اسکول کا پتہ لگایا۔ معلوم ہوا کہ بچیاں ایک ہی محلے میں رہتی تھیں اور ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ اسکول میں تو اچھی طرح چھان بین کی گئی، لیکن ایسی کوئی مشکوک چیز دیکھنے کو نہ ملی۔ لیکن جب پولیس نے بچیوں کے محلے میں انویسٹیگیشن کی تو ایک ایسے شخص پر شک ہوا جس کا نام لیتے ہوئے پولیس والوں کو اپنا بھی خطرہ تھا کہ ان کو جان سے ہی نہ مار دیا جائے۔ ایک ایسا شخص جس پر اگر انگلی بھی اٹھاتے تو پورا محلہ اس کی حفاظت اور گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی محلے کی مسجد کا امام تھا، مولوی رحمت بخش۔ یہاں ہم اس امام مسجد کا اصل نام بتا رہے ہیں۔ مولوی رحمت بخش تقریباً گزشتہ 10 سال سے اس محلے کی مسجد کا امام تھا اور مسجد کے ساتھ اٹیچ گھر میں رہتا تھا۔ نماز روزے کا پابند، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں پکڑے ذکر الہی میں مشغول۔ اس شخص پر الزام تو دور، کوئی شک کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ محلے کے سب بچوں کو وہ بغیر کسی لالچ اور معاوضے کے قرآن پڑھاتا تھا۔ لڑکے تو مسجد کے صحن اور برآمدے میں پڑھتے تھے، لیکن لڑکیوں کو اس کی بیوی اپنے گھر میں باپردہ ماحول میں تعلیم دیتی تھی۔ لیکن کوئی 3 سال پہلے اس کی بیوی اپنے 4 بچوں کو لے کر اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب نے محلے کے لوگوں کو بتایا کہ وہ تو خدا خوفی میں چپ تھے اور اللہ کے ڈر سے اپنی بدکردار بیوی کی پردہ پوشی کرتے تھے، ورنہ ان کی بیوی نے غیر مردوں سے تعلقات قائم کر رکھے تھے اور وہ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ پھر کیا تھا، محلے والوں کی نظر میں مولوی صاحب کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی۔ کسی کا بچہ بیمار ہوتا تو وہ مولوی صاحب سے دم درود کرواتے۔ سارے محلے والے باری باری مولوی صاحب کو روز کھانا بھجواتے۔ دوسری جانب پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ محلے کی لڑکیاں جو پہلے مولوی صاحب کی بیوی سے قرآن پڑھتی تھیں، اب مولوی صاحب خود اپنے گھر میں باپردہ ماحول میں ان کو پڑھاتے ہیں اور اکثر بچیوں کو کھانے پینے کو کچھ دیتے ہیں۔ پولیس نے بہت خفیہ انداز میں جب مولوی صاحب کے گھر کی تلاشی لی تو ایسے انکشافات ہوئے کہ سب کے پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایسی درندگی کے خدا کی پناہ۔ وہی مولوی صاحب جس کو لوگ ولی اللہ سمجھتے تھے، اس کے گھر سے بھاری مقدار میں نشہ اور ادویات ملیں۔
पुलिस ने फ़ौरन मौलवी साहब को उठा लिया और अपने रवायती अंदाज में इन्वेस्टिगेशन की तो मौलवी साहब ने तोते की तरह अपने जराइम की हौलनाक दास्तानें बयान की। ये मिठाई और चॉकलेट्स में नशा और अद्वियात मिलाकर अब तक दर्जनों मासूम बच्चियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बना चुका था। इन मासूम बच्चियों को तो पता भी नहीं होता था कि कोई उनकी ज़िंदगी जहन्नुम कर चुका है। उनके वालिदैन जिस मौलवी को वली समझते वो दरअसल एक शैतान था। बाद में ये भी पता चला कि मौलवी की बीवी दरअसल एक नेक औरत थी। उसको मौलवी ने खुद मार पीट कर रात के अंधेरे में बच्चों समेत निकाल दिया था। अस्तगफिरुल्लाह। आप सबसे गुजारिश है खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत करें। अक्सर जिन लोगों पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और अपने बच्चों के मामले में तो कभी भी किसी पर एतबार ना करें। अल्लाह हमें और हमारे बच्चों को ऐसे दरिंदों से हमेशा बचा कर रखे। आमीन। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, बिकॉज़ आपकी सपोर्ट से हमें मज़ीद मेहनत करने का हौसला मिलता है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का और ख़ास तौर पर अपने बच्चों का तो बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ऐसी ही एक चौंका देने वाली दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।